اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے کچھ ایسا عطا نہ فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ اور مجھے کبھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے پروردگار عالم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکت اور رحمت فرمائیں اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے ان گنت ہے، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر ہیں۔ چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت حاصل ہے اور جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام بھیجا۔ یہ درود تمام درودوں سے اور تمام سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اسی لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام اموار منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تو کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ آؤ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم سب مل کر ایک دفعہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کے لیے 8 صفر سوار کے دن کا ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ ایک اسم اعظم کا وظیفہ کر لو تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو یقین مانے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کیا جائے تو اس کے بہت سارے معجزات اور بہت ساری اس سے ٹینشنیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری برکات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام ہیں جن کے متعلق خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، بے شک پس اسے نام سے پکارا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا عین عبادت ہے۔ اللہ کے ناموں کی ورد کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 99 نام ہیں، جو کوئی اس سے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، پس معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ اسماء الحسنیٰ کا ورد اضافہ رزق، حصول برکت، شفائے امراض، رفع حاجات، رفع غربت تنگی و دستی، دفع آسیب، حصول رحمت، حصول ولایت، دین و ایمان کی سلامتی، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب اسم ہے۔ لہٰذا نماز فجر کی تلاوت کے بعد ان ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا بہت ہی بہتر ہے، دینی و دنیاوی نقطۂ نظر سے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسماء الحسنیٰ کا وظیفہ بزرگان دین اور اولیاء اعظام کی معلومات سے ہے۔ بے شمار صوفیاء اور اولیاء نے ان مقدس ناموں کو پڑھ کر قرب الہی کی معرفت حاصل کی۔ ہر نام کو اللہ تعالیٰ روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے تندرستی قائم ہو جاتی ہے اور ہر نیک کام کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، گھر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، شیطانی حملوں سے حفاظت میں رہے گا، اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، عزت اور دولت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دل میں قدر اور محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، قبر اور آخرت کی منازل میں بے حد آسانی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، اسے چاہیے کہ اسماء الحسنیٰ کو روزانہ 21 مرتبہ یا 40 دن تک پڑھے اور آخری روز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت پیش کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے وظیفہ کی جانب، جو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے اور آپ کو اس کے بہت سارے فیض و برکات ملیں گے۔ جس قسم کی آپ کو پریشانی، ٹینشن یا کوئی اور آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ کی وہ پریشانی، ٹینشن، کوئی اور آپ کی دلی مراد ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یا وہابو کا ورد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جب جس حالت میں ہیں آپ نے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اے بہت دینے والے، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو نماز چاشت کے بعد آخری سجدے میں یہ اسم 40 مرتبہ 21 دن تک پڑھے، فکر و فاقہ سے دور رہے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی اور مقصد ہو تو آدھی رات میں ننگے سار کھلی جگہ میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی جو دعا ہے، جو اس کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جس شخص کا ذاتی مکان نہ ہو وہ اسے روزانہ کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے ذاتی مکان دے گا۔ تو آپ نے اس وظیفہ کی جانب بڑھنے سے پہلے، اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی آپ کی پریشانی، ٹینشن، آپ کی کوئی دلی حاجت ہے تو اپنا فل نیم لکھ کر، اپنا مقصد لکھ کر ہم تک کمنٹ کریں۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس شخص کی جس نے ہم سے اپیل کی ہے، دعا کی، اس شخص میرے بہن بھائی کی دعا کو قبول فرما، آمین۔ یا رب العالمین جس شخص نے ہم سے دعا کی، مدد کی ہے، دعا کی اپیل کی ہے، یا رب العالمین اس میرے بہن بھائی نے جس مقصد کے لیے ہم تک یہ کمنٹ بھیجا ہے، یا رب العالمین اس کی دعا کو رد نہ فرما۔ تو اب ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔